انسان کی سب سے بڑی جنگ کسی دشمن، کسی معاشرے یا کسی نظام کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصل جنگ اپنے ہی نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی نفس انسان کو کبھی بلندیوں تک لے جاتا ہے اور کبھی ایسی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نفس وہ اندرونی قوت ہے جو خواہشات، لذتوں اور فوری فائدے کی طرف کھینچتی ہے، جبکہ روح انسان کو پاکیزگی، صبر اور اللہ کی رضا کی طرف بلاتی ہے۔ یہی کشمکش انسان کی پوری زندگی کا محور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفس کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا ہے، کبھی نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، کبھی نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے، اور کبھی نفس مطمئنہ جو سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے نفس امارہ کو قابو میں کرے اور نفس مطمئنہ تک کا سفر طے کرے۔ مگر یہ سفر آسان نہیں، یہ مسلسل جدوجہد، صبر اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ وقتی خوشی ضرور حاصل کر لیتا ہے، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن رہ جاتا ہے۔ یہ خالی پن اس بات کی نشانی ہے کہ روح کو وہ غذا نہیں ملی جس کی اسے ضرورت تھی۔ دنیا کی ہر لذت محدود ہے، ہر خوشی عارضی ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اس کی رضا دائمی سکون عطا کرتی ہے۔ نفس ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی لطف اٹھاؤ، ابھی خواہش پوری کرو، لیکن ایمان انسان کو سکھاتا ہے کہ صبر کرو، انتظار کرو اور اللہ کی رضا کو ترجیح دو۔ نفس کو جیتنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے اندر جھانکے اور اپنی کمزوریوں کو پہچانے۔ اکثر لوگ اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن جو شخص خود احتسابی کرتا ہے وہی اصل میں ترقی کرتا ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس کے اندر خامیاں ہیں، تبھی وہ ان کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود احتسابی ایمان کا حصہ ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو نفس کو قابو میں لانے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرا اہم قدم یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھے۔ ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات خواہش کو روکنا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ روزہ اسی تربیت کا ایک ذریعہ ہے، جہاں انسان اپنی بنیادی خواہشات جیسے کھانا پینا تک کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عمل انسان کو سکھاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ نفس کے خلاف جدوجہد میں سب سے بڑی مدد اللہ کی یاد ہے۔ ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت انسان کے دل کو مضبوط بناتی ہے۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو نفس کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ شیطان اور نفس دونوں انسان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو شخص اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ ان وسوسوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک تربیت ہے جو انسان کو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے اور اس کے غرور کو توڑتی ہے۔ صبر بھی نفس کو قابو میں رکھنے کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ جب انسان مشکل حالات میں صبر کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو شکست دیتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ انسان فوری رد عمل دے، غصہ کرے، بدلہ لے، لیکن ایمان سکھاتا ہے کہ برداشت کرو، معاف کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ صبر کرنے والا انسان دراصل اپنے نفس پر غالب آ رہا ہوتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ نفس کو جیتنے کے لیے اچھی صحبت بھی ضروری ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس کے خیالات اور اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو وہ خود بھی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اگر بری صحبت میں رہے تو اس کا نفس مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو اسے اللہ کی یاد دلائیں اور اسے بہتر انسان بننے کی ترغیب دے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا بھی نفس کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ انسان جتنا زیادہ اس حقیقت کو سمجھے گا اتنا ہی وہ اپنی خواہشات کو کم اہمیت دے گا۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے تو وہ اپنے اعمال کو اسی کے مطابق ڈھالنے لگتا ہے۔ نفس دنیا کی طرف کھینچتا ہے، لیکن ایمان آخرت کی طرف بلاتا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نفس کو جیتنا ایک دن کا کام نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ کبھی انسان کامیاب ہوتا ہے
اور کبھی وہ کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ ہار ماننے کے بجائے دوبارہ اٹھ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ اس لیے اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ نفس کو جیتنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے۔ فارغ وقت اکثر انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ مصروفیت اسے غلط راستوں سے بچاتی ہے۔ اگر انسان اپنا وقت عبادت، علم حاصل کرنے اور اچھے کاموں میں لگائے تو اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ وقت ایک نعمت ہے، اور اس کا صحیح استعمال انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی اس جدوجہد کا ایک اہم حصہ ہے۔ انسان اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اصل کامیابی اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ جب انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے مضبوط بناتا ہے۔ دعا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ آخر کار، نفس کو جیتنے والا انسان وہی ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارتا ہے، اور اس کا مقصد صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایسا انسان دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ ہر وہ شخص جو سچے دل سے کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ نفس کی غلامی سے آزادی ہی اصل آزادی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان حقیقی سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو جیت لیتا ہے تو وہ دراصل خود کو پا لیتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ آخر میں یہی بات سمجھنے کی ہے کہ نفس کے ساتھ یہ جنگ وقتی نہیں بلکہ زندگی بھر جاری رہنے والی ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ یہ راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، کبھی انسان خود کو مضبوط محسوس کرتا ہے اور کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، مگر اصل کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ہر بار گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اس کی چالوں کو سمجھ لیتا ہے اور اللہ کی مدد سے اس کا مقابلہ کرتا ہے، وہی دراصل کامیاب انسان ہوتا ہے۔ یاد رکھو، نفس کو جیتنا اپنے آپ کو مٹانا نہیں بلکہ اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ یہ اپنے دل کو پاک کرنے کا سفر ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا عمل ہے، اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی خواہشات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، تو وہی لمحہ اس کی اصل کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صبر، استقامت اور اخلاص نصیب کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اپنے رب کے حضور سرخرو۔ آمین۔